الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام ابو داود نے کتاب الادب میں عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے، لا تجلس بین رجلین الا باذنہما، کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو۔ اب یہ ادب کی تکمیل ہے، حسن تربیت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد محض لوگوں کو نماز روزہ کے مسائل بتانا نہیں، بلکہ روزمرہ کی زندگی کے آداب، کہ کون شخص کیسے بیٹھے، لوگوں سے کیسے نشست و برخاست رکھے، لوگوں سے برتاؤ کیسا ہو، یہ سارے کے سارے احکامات دیے ہیں۔ اسی کو کتاب الآداب سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو حدیث شریف کا مدعا یہی ہے کہ جب آدمی بیٹھے ہوں، دو آدمی، تو اب تیسرے آدمی کے شایان نشان نہیں، مناسب نہیں اس کے لیے کہ ان دو کے درمیان جا کر بیٹھ جائے۔ ممکن ہے کہ وہ دونوں اس کے آنے کی وجہ سے آپس میں کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہوں تو وہ نہ کر سکیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں اس مسئلہ میں، کہ ان بیٹھنے والوں کے درمیان میں آپس میں محبت ہوگی یا نہیں، یا باہمی تعلق ہوگا یا نہیں، معلوم نہ ہو کہ ان کے آپس میں محبت ہے یا نہیں۔ اگر ان میں آپس میں محبت ہو تو اس حدیث کا حکم جو ہے کہ ان کے درمیان بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر ان میں آپس میں محبت کا تعلق نہ ہو اور اجنبیت ہو تو بیٹھنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ان کی اجازت کے ساتھ۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے درمیان میں نہ بیٹھے، اگر بیٹھ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اجازت کے ساتھ۔ لا يحل لرجل ان يفرق بین اثنین الا باذنہما، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے جائز ہی نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان میں بیٹھے، ان کو فرق کر دے، جدا کر دے، لیکن اجازت کے ساتھ۔ ہاں، اگر وہ اجازت دے دے جی بیٹھ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر وہ انکار کر دیں تو برا نہ منائے کہ وہ پہلے سے بیٹھے ہیں۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے معاشرے کی تربیت ہوتی ہے، معاشرے میں نکھار آتا ہے، ہر شخص دوسرے کے حقوق کی رعایت رکھتا ہے۔ یعنی یہ بات کہ ہمارے نبی نے باہمی بیٹھنے کے آداب بھی بتائے، یہ وہی بات ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ کی زندگی اللہ کو محبوب ہے، اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے، ہم سب کے لیے معیار ہے۔ کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، سوتے ہوئے، شادی بیاہ، غمی خوشی، بیٹھتے ہوئے، لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، باہمی معاملات کے لیے حدود کے سامنے زندگی کو سامنے رکھ کر چلنا، یہ دین کا حکم ہے، یہی دین کی منشا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان دروس حدیث کی برکت سے، دین کی باتوں کی برکت سے اللہ ہماری انفرادی اجتماعی تمام مسائل ہیں، اللہ ان کو حل فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنے رضا والی زندگی عنایت فرمائے۔ اللہ ہماری بیماریوں کو، ہمارے متعلقین، منتسبین، طلباء، شاگرد جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کی بیماریوں کو، ان کی پریشانیوں کو اللہ خوشیوں میں بدل دے، بیماریوں کو صحت میں بدل دے، تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے، بے چینیوں کو چین سکون سے بدل دے۔ اللہ مالی اور ہر طرح کی پریشانیوں کو آفت کے ساتھ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔